6 مہینے روزے رکھنا نہیں، وہی شریعت جو در والوں کے لیے ہے وہی مصطفیٰ کے گھر والوں کے لیے ہے۔ یہ وہ جو کیجئے گا، میں عرض کروں ہم نے گھر والوں سے کیا دیا ہے؟ جی توجہ کیجئے گا، ازواج مصطفیٰ میں فقیدہ امت جناب سیدہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق وہ ہے جنہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ مصطفیٰ کی حدیث ہمیں عطا کی ہے۔ معلوم ہوا ہم نے در والوں سے دین لیا ہے۔ عائشہ صدیقہ 2200 سے زیادہ حدیثوں کی راوی ہیں۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدثہ ہیں، فقیہ ہیں، معلمہ امت مصطفیٰ ہیں، دین لیا ہے ہم نے ان سے۔ پھر میرے آقا فرض نماز با جماعت پڑھاتے ہیں، باقی نماز جا کر اپنے حجرے میں پڑھتے ہیں، باقی نماز اپنے حجرے میں پڑھتے۔ جی تو اب پہلے کیا پڑھ کے آئے وہ بھی گھر والوں نے بتایا، جو بعد میں پڑھتے تھے وہ بھی گھر والوں نے بتایا، ہمیں تو نماز بھی ان سے ملی ہے۔ تو جو ہے جی او بھائی تم فقہ میں امام جعفر صادق میں کہ امام جعفر صادق تو امام الائمہ ہے، وہ تو امامت کا بیت آفتاب آدم تاب ہے، ہم تو ان کے شگرد کو بھی امام مانتے ہیں۔ ڈٹ کے کہو ذرا سبحان اللہ کہو۔ ہم فکر کس پر ہیں؟ ہم فکر علی پر ہیں۔ ہم فکرے ہم وتر 1 نہیں پڑھتے، ہم وتر 3 پڑھتے ہیں، ہم وتر فجر سے پہلے نہیں پڑھتے، ہم وتر عشاء کے بعد پڑھتے ہیں۔ جی اس کا حوالہ میں آپ کو ضرورت پیش کروں گا۔ یہ کتاب کا نام ہے مسند امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے اندر لکھا کہ آپ عشاء کے بعد پڑھتے تھے، 3 رکعتیں پڑھتے تھے، ہم وتر پڑھتے ہیں تو علی کی ادا پر پڑھتے ہیں۔ مجھے فجر سے پہلے والی یاد ہے وہ اور ہے جی، تو یہ جو عشاء کے بعد تہجد کے ساتھ ہے یہ اور ہے۔ فجر کے ساتھ جو پڑھتے، فجر کے ساتھ جو پڑھتے وہ قنوت نازلہ پڑھتے۔ میرا علی تیرا میرا امام قنوت نازلہ اپنے موقع پر پڑھتے، یہ 3 رکعتیں پڑھتے سحری کے ساتھ پڑھتے۔ جی اور پھر علم دیا میرے مولا کائنات نے، میرے مولا ہے قرآن عطا کیا۔ اس پر پھر کبھی بات کروں گا، بہت بات لمبی ہو جائے گی۔ نہیں ہم فکر مرتضیٰ پر 3 رکعتیں پڑھتے ہیں، ہم فکر مرتضیٰ پر رفع الیدین نہیں کرتے، ہم فکر مرتضیٰ پر خطاب کے قائل ہیں، ہم فکر مرتضیٰ پر اقتداء کے قائل ہیں۔ سبحان اللہ کہو۔ آپ کہو گے علی نے کس کی اقتداء کی؟ سینہ تان کے کہا کرو ابو بکر صدیق کی اقتداء کی، عمر فاروق کی اقتداء کی، عثمان غنی کی اقتداء کی۔ یہ مقام ہے مولا مرتضیٰ کا جی، اور وہ تیرا امام ہوگا جو اقتداء کرے تو اس کی شان کم ہو جائے جی۔ اب مجھے سب بات پڑھتی جا رہی ہے، میں ختم کرنے جا رہا ہوں جی۔ اگر اقتداء کرنے سے شان کم ہوتی ہے تو بتاؤ میرے آقا شرور کائنات نے 40 سالہ زندگی میں کس کی اقتداء کی ہے؟ بابا جی میرے آقا نے 40 سالہ زندگی میں قرآن نازل تو نہیں ہوا تھا، جبریل تو نہیں آتا تھا، وحی کا سلسلہ تو نہیں تھا، میرے آقا اقتداء پر رہے 40 سال اقتداء کی۔ بتاؤ میرے نبی کی شان کا کوئی میرے آقا حبیب رہے
میری آقا کی شان میں کوئی فرق نہیں آیا. اس امام کی اقتدا کو سلام جسے امام ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں. جناب سیدنا ابراہیم کی اقتدا میں حضور نے 40 سال گزارے. جی ایک لوگوں سے ایک نکاح کی بات کریں نا, نکاح اقتدائے جی ابراہیم میں ہوا, ملت ابراہیمی پر ہوا. میں نے کہا حضور کے 40 سال پہ کن لو 40 سال آپ نے اقتدائی ابراہیم میں گزارے ہیں, اور یہ ڈگری ہے ابراہیم کے لیے, یہ مقام ہے اسی لیے مانگا تھا سرور کائنات جی. اگر حضور ابراہیم علیہ السلام کی اقتدا کریں تو شان میں فرق نہیں آتا. علی اگر خلافت کے اندر نظام خلافت راشدہ کے اندر جناب ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی کی اقتدا نہ کرے تو ان کی شان میں فرق جو ہے نا کہ اپنے مقام ہے, علی کا اپنا مقام ہے. وہ جو ہے یہ ہے مولا مرتضیٰ کا مقام, یہ ہے اقتدا اور یہ ہے ان کا فیضان. ہم فقہ حنفی والے فقہ حنفی کو اس لیے حنفی کہتے ہیں کہ ملت ابراہیم حنیفہ, یہ ملت حنفیہ ابراہیم سے ہے, ابراہیم سے چل کے ابھی تک آئی, پھر علی سے چل کے امام اعظم تک آئی, امام اعظم سے چل کے پھر جناب امام محمد رضا تک آئی. تو یہ فقہ حنفی سرور کائنات کے اجداد کی فکر کی خیرات ہے, آل رسول کی خیرات ہے. کسی بھی میرے امام کی کسی بھی بیٹی کا نام انفیہ نہیں تھا, نہیں, وہ کسی بھی انفی نام کے کسی شخص کے ساتھ نہیں. انفی کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا, منتخب کیا ہوا, بلند کیا ہوا. یہ شخص فقاہت کے اندر, فکر کے اندر, سوچ کے اندر, مسئلے کے حل کرنے کے معاملے میں اپنے زمانے میں بے مثل بھی تھا, بے مثال بھی تھا. اس لیے کہا تو حنفی ہے. ہے. اور میں نے اس حنفی سے پوچھا بتا تجھے یہ کس در سے خیرات ملی ہے, تو کہتا ہے مجھے امام جعفر صادق نے امامت عطا کی ہے, مجھے امام جعفر صادق نے یہ فکر اور سوچ کی روشنی عطا کی ہے. اگر وہ 2 سال نکال دوں تو میرے پلے کچھ نہیں ہے. جی معلوم ہوا ہماری فقہ بھی آل رسول کی عطا ہے, در والوں کی نہیں, گھر والوں کی خیرات ہے. ڈر کے کہو سبحان اللہ. پھر کہہ لو اب امام حسن, لفظ امام پر میں اٹک گیا. امام حسن پر صرف ایک بات, سلام اس کو, سلام اس پر جس کو ملوکیت و خلافت کے درمیان فرق کا پتہ تھا. سلام اس پر جس کو سیدنا علی المرتضیٰ کی خلافت کا ادراک تھا. سلام اس پر کہ جس کو عثمان غنی کے نظام حکومت کی انفرادیت کا پتہ تھا. سلام اس پر جس کو حضرت عمر فاروق کی فاروقی جنتر کا اچھے خاصے اور بے فہم و فراست کے اعتبار سے معراج کی بلندیوں پر فکر لے جا کے پڑا تھا. معلوم تھا کہ فاروق ہے, نائب رسول ہے, نائب ابو بکر صدیق کا بھی پتہ تھا نائب رسول ہے. یاد رکھنا ہم علی کے بعد امام حسن کو خلیفہ مانتے ہیں, جانشین نہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے علی المرتضیٰ کے بعد علی کا بنایا ہوا جانشین نہیں کہتے ہم, علی کا منتخب کردہ جانشین نہیں. امام حسن کائنات کے مسلمانوں کا منتخب
भतीजे कहती हैं और बादशाह किसे कहते हैं? पता था मलूकियत किसे कहते हैं और खिलाफत किसे कहते हैं। फरमाया मेरे नाना ने कहा था खिलाफत 30 साल होगी, 30 साल मेरे नबी की नियामत मुकम्मल हो गई। अब ये तख्त ये हुकूमत जहाँ चाहे जाए, मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया है। इसे कहते हैं इमाम हसन। बड़ा नवाज वक्त की किल्लत मेरे पेशे नज़र, मैंने भी अज़ान पढ़नी है, मगर वो आप अहबाब जो ना आप अहबाब भी तशरीफ रखिएगा। अल्लाह पाक हमारी सब की हाज़री कबूल करवाए, अल्लाह इस घर की खिदमत को कबूल करवाए और अल्लाह ताला इन बाप बेटे को शेख और तंदुरुस्ती का फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। आरिफ भाई शेख की खिदमत कि वो